مددگار ہے شبیر انسو ملک و جن کے مددگار ہے شبیر لوح و قلم و عرش کے مختار ہے شبیر مقتل میں مگر بے قصو بے یار ہے شبیر 9 لاکھ کے مجمع میں گرفتار ہے شبیر اب تم سے نہ ہمدرد تو رہے رنجو نہال میں 10ویں کو 72 کا ہوا خاتمہ رن میں انسو ملک و جن کے فاتحہ گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے ظہور کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین ظہور کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے صبر یہ تھا مرگ پہ باندھی جو اکبر نے کمر صبر یہ تھا مرگ پہ باندھی جو اکبر نے کمر شہن الٹی آتی لاشا اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے
شہ اٹھے پڑھ کر نماز صبح محشر ہو گیا شہ اٹھے پڑھ کر نماز صبح محشر ہو گیا حضرت زینب اٹھی کپڑے پہنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کہتے تھے شہ قبر ہے اصغر مبارک ہو تمہیں کہتے تھے شہ قبر ہے اصغر مبارک ہو تمہیں اب یہاں کوئی نہ آئے گا ستانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے دست عابد چوم کے طفلی میں کہتے تھے حسین دست عابد چوم کے طفلی میں کہتے تھے حسین پھول سے یہ ہاتھ ہے قبریں بنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب رہا کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب رہا مشق کی تھی کربلا میں خاک قرآنی مشق کی تھی کربلا میں خاک قرآنی کے لیے گھر کو چھوڑا حضرات السلام علیکم. سلام کے چند اشیاء ملاحظہ فرمائیں کہ زمانے میں جو اولاد نبی سے پیار کرتے ہیں زمانے میں جو اولاد نبی سے پیار کرتے ہیں وہی خلد بری کا راستہ ہموار کرتے ہیں وہی خلد بری کا راستہ ہموار کرتے ہیں. اور یہ حسن مطلب بھی ملاحظہ فرمائیں جو بڑھ کر جان سے اپنی کربلا سے پیار کرتے ہیں جو بڑھ کر جان سے اپنی کربلا سے پیار کرتے ہیں وہ باطل طاقتوں کی زندگی دشوار کرتے ہیں جو بڑھ کر جان سے اپنی کربلا سے پیار کرتے ہیں وہ باطل طاقتوں کی زندگی دشوار کرتے ہیں. علی سے قلزم الفاظ سے کچھ بھیک لے لی ہے علی سے قلزم الفاظ سے کچھ بھیک لے لی ہے. پے مدھا چلو اب فکر کو تیار کرتے ہیں
پے مدحت، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ قلم زہرا ہمارا آ کے فوراً چوم لیتی ہیں، قلم زہرا ہمارا آ کے فوراً چوم لیتی ہیں، ثنا عباس کی ہم جب بھی جتنی بار کرتے ہیں، قلم زہرا ہمارا آ کے فوراً چوم لیتی ہیں، ثنا عباس کی ہم جب بھی جتنی بار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص کر ملاحظہ فرمائے کہ صفائی دیکھ کر تلوار بھی خود داد دیتی ہے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ صفائی دیکھ کر تلوار بھی خود داد دیتی ہے، علی جب ایک کو دو اور دو کو چار کرتے ہیں، صفائی دیکھ کر تلوار بھی خود داد دیتی ہے، صفائی دیکھ کر تلوار بھی خود داد دیتی ہے، علی جب ایک کو دو اور دو کو چار کرتے ہیں، اب بچھا کر فرش غم ہم حضرت شبیر کا گھر میں، بچھا کر فرش غم ہم حضرت شبیر کا گھر میں، نئے حر کے لیے ایک راستہ ہموار کرتے ہیں، نئے حر کے لیے ایک راستہ۔ اور یہ بھی شعر خاص کر ملاحظہ فرمائے تاریخ کی روشنی میں کہ سعید آگے، زہیر آگے، حسین ابن علی پیچھے، سعید آگے، زہیر آگے، حسین ابن علی پیچھے، نماز حق ادا یوں شاہ کے انصار کرتے ہیں، سعید آگے، زہیر آگے، حسین ابن علی پیچھے، نماز حق ادا یوں شاہ کے انصار کرتے ہیں۔ اور جوانوں کا تقابل کیا، وہ حیدر کا گھر، یہ حیدر کا گھرانہ ہے، جوانوں کا تقابل کیا ہو، حیدر کا گھرانہ ہے، یہاں 6 ماہ کے بچے بھی ہنس کر وار کرتے ہیں، ارے جوانوں کا تقابل کیا ہو، حیدر کا گھرانہ ہے، یہاں 6 ماہ کے بچے بھی ہنس کر وار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ جو چاہو معجزہ تم دیکھنا آؤ محرم میں، جو چاہو معجزہ تم دیکھنا آؤ محرم میں، یہ ماتم دار کیسے آگ کو گلزار کرتے ہیں، جو چاہو معجزہ تم دیکھنا آؤ محرم میں، جو چاہو معجزہ تم دیکھنا آؤ محرم میں، یہ ماتم دار کیسے آگ کو گلزار کرتے ہیں، یہ جذبہ ہے ذرا تم اربعین میں دیکھ لو آ کر، یہ جذبہ ہے ذرا تم اربعین میں دیکھ لو آ کر، سفر پیدل ہی طے سب شاہ کے زوار کرتے ہیں، سفر پیدل ہی طے سب شاہ کے زوار کرتے ہیں۔ اور اگر اسلام میں رونا رلانا شرک و بدعت ہے، اگر اسلام میں رونا رلانا شرک و بدعت ہے تو بدعت بولیے کیوں احمد مختار کرتے ہیں، اگر اسلام میں رونا رلانا شرک و بدعت ہے تو بدعت بولیے کیوں احمد مختار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ عطائے حیدر کرار مجھ پر جب بھی ہوتی ہے، عطائے حیدر کرار مجھ پر جب بھی ہوتی ہے، کلام ہر بار ایک کوثر نیا تیار کرتے ہیں، کلام ہر بار ایک کوثر نیا تیار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وبنا وطبيب نفوسنا مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بھیجیں محمد وعلیہ حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا جس کے سلسلے میں یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے وصال ثواب کے سلسلے میں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ جو بھی نام ہے وہ آپ لوگ وصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نعرہ صلوات۔ سرکار ختم مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بچہ سنا ہی نہیں ہوگا بلکہ بچہ اس حدیث سے واقف ہے، اور ہر جگہ پوسٹر کے اوپر اور ہر جگہ یہی حدیث آتی بھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات کی کشتی ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام معصومین درجہ بدرجہ ہم پلہ ہیں، لیکن کچھ الگ الگ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو منفرد ہیں، ورنہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہی محمد ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن فضیلتوں کو خاص طریقے سے اس امام سے منسوب کر دیا گیا ہے، جیسے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات ایک منفرد فضیلت ہے، جیسے ہمارے چوتھے امام کے لیے سارے امام متقی پرہیزگار اور ساری فضیلتیں ان کے در پہ سجدہ ریز ہیں، لیکن ایک فضیلت سید الساجدین ہے منفرد ہمارے چوتھے امام کے لیے۔ تو اسی طریقے سے
یہ فضیلت امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ اچھا، چراغ ہدایت ہی پیغمبر اسلام نے کیوں لیا؟ اگر فرماتے کہ یہ ہدایت کا سمندر ہے، بہت سی مثالیں تھیں، لیکن چراغ جو مثال دی ہے پیغمبر اسلام نے، ذرا غور فرمائیے گا، چراغ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ چراغ کی ایک صفت ہوتی ہے، صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ چراغ کی لو کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ توجہ دیجیے گا، چراغ کو وقتی طور پہ کوئی چراغ کی لو کو نہ تو ایسا کوئی ظالمین نے، کوئی ایسا ظالم کمپنی نے کوئی خنجر ہی نہیں بنایا جو کہ چراغ کی لو کو کاٹ دے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ خنجر کو الگ رکھ دیا جائے چراغ پہ، لیکن وقتی طور پہ لو دب سکتی ہے، لیکن جیسے ہی خنجر ہٹے گا فوراً صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ چراغ ہدایت ہے، جو ان سے قریب آتا جائے گا وہ ہدایت پاتا جائے گا۔ اب یہ حسین ہی چراغ ہدایت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ہمارے آقا و مولا کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو صرف منفرد ہیں حسین سے، کچھ واقعے اگر اسلام کے اندر سے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، حسین ہر بے شعور کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو شعور رکھتا ہوگا اس کی سمجھ میں حسین آئے گا۔ اس لیے تو محرم قریب ہے، آنے سے پہلے، محرم کے آنے سے پہلے لوگ تقریریں کرنے لگتے ہیں، یہ مجلس حسین کیسی ہے، وہاں نہ جانا، وہاں بدعت ہے، یہ حسین سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے کہ خون پاک ہوگا تو حسین سمجھ میں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، حسین سمجھ میں آئے گے۔ بے شعوروں کے حسین سمجھ میں نہیں آتے۔ اسلام کے اندر سے اگر چند فضیلتیں نکال لی جائیں تو حسین اسلام میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حسین کی اگر ولادت کو نکال لیا جائے، واقع فطرت کو نکال لیا جائے، اس کے علاوہ راہب کا آنا اگر نکال لیا جائے اسلام سے، اس کے علاوہ اگر مباہلہ نکال لیا جائے، یعنی اگر حسین کی فضیلتیں یہ نکال لی جائیں اسلام سے، تو اسلام میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے شعر کہا تھا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، یہ ضرب ید اللہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حسین چراغ ہدایت ہے۔ ظالم نے کوئی ایسا خنجر ہی جو چراغ ہدایت کو بجھا سکے، ایسا امام علی مقام نے چراغ ہدایت روشن کر دیا، جو حسین کے دروازے پہ آئے گا ہدایت پا کے جائے گا۔ اور یہ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ دیکھیے، کالجوں میں ہدایت ملتی ہے، مدرسوں میں ہدایت ملتی ہے، لیکن ایسا ذریعہ یہ مجلس حسین، یہ فرش عزا ایسا ذریعہ ہے، یہ ایسی یونیورسٹی ہے جو اس فرش پہ آ جائے گا وہ نجات پاتا چل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ چراغ ہدایت ہے، یہ چراغ کی لو۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کیوں دیا تھا، یہ کیوں مثال دی تھی چراغ سے؟ حسین نے اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ حسین کیسے چراغ ہدایت ہے۔ کیسے؟ حسین نے چراغ ہدایت یہ کہہ کے بتایا کہ دیکھیے کہ ظلم نے چراغ کو بجھانا چاہا کربلا کے میدان میں، لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، تم بجھا نہیں سکتے۔ کیا کیا؟ ظالم نے خنجر، جب تک خنجر چلتا رہا حسین خاموش رہے۔ کربلا میں جب تک خنجر چلتا رہا حسین خاموش رہے۔ جیسے ہی خنجر گردن سے ہٹا، نوک نیزہ سے حسین نے بتایا، تم وقتی طور پہ آواز تو دبا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن حسین کی آواز دبا نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی حسین نے گردن سے، حسین کی گردن سے خنجر ہٹا ظالم کا، حسین نے نوک نیزہ سے یہ آواز دی کہ دیکھو
तुम वक्ती तौर पे शहीद कर सकते हो, लेकिन शहीद जिंदा होता है। कुरान ने पढ़ के आवाज दी, शहीद जिंदा हुआ करता है, और जिंदा होने की दलील कुरान से दी। सूरह कहफ की तिलावत की। मैं कहूंगा मौला हुसैन, आपने नो के नेजा पे दूसरे कुरान के सूरे की क्यों ना आपने तिलावत की? सूरे कल्ब कुरान सूरे यासीन था, आपने उसकी तिलावत की होती? नहीं। जो उरूसी कुरान कहा जाता है सूरह रहमान, उसकी तिलावत क्यों नहीं की? जो उम्मुल कुरान सूरह कहा जाता है सूरह अलहम्द, उसकी तिलावत क्यों नहीं की? कहा नहीं, मैंने इसकी तिलावत नहीं की, इसलिए सूरह कहफ की तिलावत की। इसमें कोई वजह है, तवज्जो दीजिएगा, इसमें कोई वजह है। नो के नेजा से सूरह कहफ की तिलावत की और ये बता दिया कि देखो सूरह कहफ मैं इसलिए तिलावत कर रहा हूं, कल के जमाने का जालिम। सूरह कहफ क्या है? असहाबे कहफ का तस्करा है। असहाबे कहफ कौन है? जो एक जालिम बादशाह था। जालिम बादशाह ने जब सताया तो गार में जाके पहाड़ की उसमें सो गए। सोने के बाद कितने साल सोते रहे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद फिर जब अल्लाह ने उठाया और उठाने के बाद मैं कहूंगा परवरदिगार, जब सुलाना था तो उठाया क्यों? कहा कि नादान, तुझे नहीं मालूम, ये जगा के बता रहा हूं कि ये जिंदा हैं, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, ये मुर्दा कौम नहीं थी। अजीजान गिरामी, बताना चाहते हुसैन कि इसलिए कि जब सोए ढूंढते ढूंढते जालिम बादशाह इन तक पहुंच गया, चाहता कि मार देता, सोते हुए को मार देता, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब तुम सोते हुए को जालिम बादशाह न मार सका, हुसैन ने यही तो नो के नेजा से कहा था कि जब तुम सोते हुए के न मार सके, हुसैन तो जिंदा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये पलट गए। हुसैन ने नो के नेजा से सूरह कहफ की तिलावत की और बता दिया हुसैन जिंदा है, चराग हिदायत है। जब तक हुसैन की आवाज गूंजती रहेगी, लोग हिदायत पाते रहेंगे। ये हिदायत का चराग है। हाँ अजीजाने गिरामी, जब ये सो गए, सोने के बाद सूरह कहफ में 7 जगह तस्करा है, उठाया, और अल्लाह ने मकसद था कुरान में कि इनको जालिम को इनके जुल्म का आईना दिखाना है कि तुम मासूमीन को अपने जुल्म से कत्ल नहीं कर सकते। वापस चला गया, फिर उठाया। उठाने के बाद क्या हुआ आप जानते हैं बेहतर। क्या हुआ? 300 साल के बाद जगाया। जब ये गए थे तो पोता बेटा इनका आगोश में था। जब वापस आए हैं तो पोता जो है उसकी कमर झुक गई है। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, झुक गई। जब उठाया है और उठाने के बाद आए हैं दरवाजे पर। आज जैसे मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, कैमरे में कैद हो रही है, उस वक्त कोई कैमरा न था, सामने कोई फोटो खींचने वाला नहीं था, न कोई पहचान कराने वाला। 300 साल के बाद पोते को छोड़ के गए आगोश में, वापस आए हैं तो बेटे को छोड़ के गए आगोश में। जब वापस आए हैं तो पोता कमर झुकी हुई है। अब सोचिए कि जब वो आए हैं दरवाजे पे दक्कुल बाप किया, दरवाजा खुला, पोते ने बाहर से देखा, अस्सलामु अलैका या जद्दी, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कैसे पहचान लिया? ये कैसे पहचान लिया? कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज नहीं थी। ये कैसे पहचान लिया? अल्लाह ने कहा यही तो हम कुरान में बताना चाहते हैं। जो मासूम होते हैं, निगाहे मासूम से जो खून पाक होता है, वो खून पहचान लिया करता है। इसलिए पोते ने अपने दादा को पहचान लिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और दूसरी चीज, जब सुला दिया, असहाबे कहफ को सुला दिया अज़ीज़ान गिरामी, तो खाली असहाबे कहफ थे, उनके साथ और कोई भी था। कुरान में तस्करा है 7 जगह
کہ ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ اچھا جگایا پروردگار نے، کیا ان ساتوں کو جگایا، اس میں کتے کو جگایا؟ ہاں تاریخ میں ملتا ہے قرآن میں کہ کتے کو بھی جگایا۔ جب ان کو بھی اٹھایا تو کتے کو بھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اچھا یہ بتائیے کہ قرآن میں اس کتے کا تذکرہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ ایک جگہ ہو جاتا تو شاید پروردگار یہ بتانا چاہ رہا تھا، دیکھو قرآن میں اسے جگہ ملتی ہے جو وفادار ہوتا ہے، غداروں کو قرآن میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا کتے کو جب ان کو جگایا تو بھی کتے کو بھی جگایا۔ اچھا کیا ایسا ہوا ہے کہ کتا جب اٹھا ہو تو مومن بن کے اٹھا ہو؟ کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ کیا کتا جب اٹھا ان اصحاب کہف کے ساتھ تو کیا کتا مومن بن کے اٹھا یا کتا اٹھا؟ بھئی جواب یہی آئے گا کہ کتا اٹھا، مومن اٹھا۔ پروردگار اس کتے کو مومن بن کے اٹھا دیتا کہ نہیں، بتانا تو یہی چاہتا ہوں کہ جب بھی اٹھاؤں گا کتا رہے گا، مومن رہے گا۔ تاریخ میں اگر کہیں بھی معصوم کے پہلو میں اگر کوئی کتا دفن ہو جائے گا تو میں اللہ ہو کے جب بھی اٹھاؤں گا کتے کو کتا اٹھاؤں گا، معصوم کو صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر زبردستی کوئی ہو جائے، جو قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی زبردستی معصوم کے پہلو میں کتا دفن ہو جائے تو میں اللہ ایسا ہوں کہ کتے کو کتا اٹھاؤں گا، معصوم کو معصوم اٹھاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تاریخ ہے عزیزان گرامی، تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد آئے دروازے پہ، سوال کیا، پوچھا، پوتے نے پہچان لیا، پوتے کی کمر جھکی ہوئی ہے، دادا جوان ہیں۔ پروردگار پوتا بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بوڑھے پوتے نے اپنے جوان دادا کو پہچان لیا۔ 300 سال کے بعد اٹھے ہیں تو جوان اٹھے ہیں، اور دنیا آج یہ کہتی ہے کہ آپ کے امام کب سے گئے، کتنی عمر ہوگی، کتنی عمر ہوگی؟ ارے اللہ جس کو سلاتا ہے یا اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ جوان رکھتا ہے۔ تو ہمارے امام جب بھی آئیں گے تو جوان ہوں گے، گئے تھے تب بھی جوان، آئیں گے تب بھی جوان ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب بھی جوان ہوں گے تو کیا ہوگا، کہاں سے آئیں گے؟ کعبے سے آئیں گے۔ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ بس عزیزان گرامی، عرض کچھ مجھے کہیں اور جانا تھا لیکن منزل کسی اور طرف مڑ گئی، لیکن یہ چند باتیں کہہ کے پھر اپنی منزل کی طرف آتا ہوں۔ حسین چراغ ہدایت ہے، ہمارا 12واں آئے گا تو کیا ہوگا عالم؟ عالم یہ ہوگا جب کعبے سے آئیں گے تو مصلی کہاں بچھائیں گے؟ مصلی کہاں بچھائیں گے؟ یہی تاریخ میں ہے کہ مصلی پانی پر بچھائیں گے۔ آقا مولا کعبے میں مصلی بچھا لیجئے، اس سے اچھی بہتر کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا کعبہ نہ صحیح، مدینے میں مصلی بچھا لیجئے، نہیں، یہ پانی پہ مصلی کیوں بچھائیں گے؟ کہ شاید آواز غیب آئے، نادان نہیں جانتا۔ ہمارے جد نے مسند سجائی تھی، مصلی بچھایا تھا، کچھ جاہل آئے، انہوں نے تخت پہ قبضہ کر لیا، پھر ہمارے جد نے منبر پر مصلی بچھایا، کچھ جاہل آئے، انہوں نے منبر پر قبضہ کر لیا۔ اب میں آ رہا ہوں، میں پانی پر مصلی بچھاؤں گا، ہے کسی میں اوقات جو آ کے پانی پر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر؟ پانی پر مصلی بچھائیں گے، ہے کسی میں دم؟ بچھائے۔ میرا 12واں ایسا آئے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔
क्या होगा? पानी पे मुसल्ला होगा, आसमान से जनाब ईसा आएंगे, जनाब इदरीस आएंगे, जनाब खिज़्र आएंगे, और आने के बाद उनका काम क्या होगा? इमाम नमाज पढ़ाएंगे, जनाब ईसा मामूम बनेंगे। अब जनाब ईसा कौन है? वो भी मासूम हैं। अल्लाह ने कुरान में इनकी 6 सिफतें बयान की हैं। जब आवाज आई थी कि इनको हमने 6 मोजज़े अता किए हैं। माशाअल्लाह से हमारे यहाँ इमाम बनने पे कोई झगड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मामूम पे झगड़ा होता है। हमारे यहाँ इमाम वो बनता है जो सब में अफजल हो, मामूम पे झगड़े होते हैं। लेकिन माशाअल्लाह से हमारे यहाँ मामूम पे झगड़ा होता है, इमाम पे कोई झगड़ा नहीं होता। हम किसी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जब जनाब ईसा आएंगे, आने के बाद उनको 6 मोजज़े कुरान ने बताया, 6 मोजज़े अता किए हैं। पहला मोजज़ा क्या है? जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे। दूसरा मोजज़ा क्या है? कि पानी पर चलेंगे। तीसरा मोजज़ा क्या है? कि नाबीना, जो पैदाइशी नाबीना होगा उसको बीनाई अता करेंगे। चौथा मौजज़ा जो होगा कि मिट्टी के परिंदे बनाएंगे, उनको हवा में उड़ाएंगे। उसके बाद उनका मौजज़ा क्या होगा? अमल खैर की दावत देंगे। तो ये हुई मामूम की तारीफ। जो मुर्दों को ठोकर से जिंदा करे वो हमारे यहाँ का मामूम, वो इमाम के पीछे का मामूम। जो नाबीना को बीनाई अता करे, ये सिफत होगी। जब मामूम में ये सिफतें होंगी तो इमाम की बात क्या है? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है जब आएंगे इमाम, काबे से आएंगे। अजीज़ान गिरामी, मैंने मंजिल कहाँ से कहाँ थी पहुंच गई। हुसैन चिराग हिदायत हैं। मंजिल मौजू हमारा ये था, हुसैन चिराग हिदायत हैं। इस दर पे आओ तो निजात ले जाओ, इस दर पे आओ, अगर छोटे बन के आओगे तो सर ऊंचा करके जाओगे, अगर यहाँ बड़ा सर उठा के आओगे तो यहाँ से जलील रुस्वा होके। दिल से हुसैन, सामने की बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बहुत सुना हुआ आपका वाकया है, हजारों मर्तबा का, हर बच्चे के जहन पे वो वाकया आपके सामने है। राहिब का वाकया सामने है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने की चीजें हैं। राहिब आया और आने के बाद हुसैन का बचपना, मेरे आका का बचपना है। आया, उसने सुना कि एक कायनात में रहमतुल लिल आलमीन है, जो आया है, जो कायनात के लिए रहमत बन के आया है। शायद चले उसकी औलाद नहीं थी। आपका वाकया सुना हुआ है, हजारों मर्तबा का सुना हुआ है, मगर कुछ चीजों की तरफ मुतवज्जे आपको करना है। आया और आने के बाद पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आप कायनात के लिए रहमत बन के आए, शायद मेरे लिए भी रहमत बन जाइए। कौन था ये? मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था। आया, उसने सुना था। हाँ, तूने सही सुना है, बेशक तूने सही सुना है, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। तो ठीक है, फिर मेरे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए कि मेरी किस्मत में औलाद हो जाए। तवज्जो दीजिएगा, मेरी किस्मत में औलाद हो जाए। का अच्छा, पैगंबर इस्लाम वही इलाही के बाद कुछ बोलते नहीं जब तक कि वही ना आ जाए। वही पैगंबर बोलते हैं जो वही कहती है। पैगंबर इस्लाम ने दस्ते दुआ बुलंद की और वहां से जिब्रील अमीन नाजिल हो गए। आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, इससे कह दीजिए इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। मैं यहाँ पे रोक के एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। क्या राहिब आया था और आने के बाद ये कहता, मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे औलाद अता कर दीजिए, तो क्या पैगंबर इस्लाम उसे औलाद अता नहीं कर सकते थे? ये उसने मांगने का तरीका उसका ये था कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए। अगर डायरेक्टली मांग लेता पैगंबर इस्लाम उसको अता कर सकते थे, लेकिन जैसा सवाल करेंगे जवाब वैसा ही आएगा। जैसा उसने सवाल किया था कि आप दुआ कर दीजिए मेरी किस्मत में औलाद हो जाए, पैगंबर इस्लाम ने तो सवाल किया, दुआ कर दी, वहां से जवाब आ गया, या रसूल अल्लाह, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। वापस पलटा। पलटने के बाद इमाम ने देखा, मेरे मौला ने देखा, मेरे नाना की ड्योढ़ी दरे रहमतुल लिल आलमीन, कोई वापस जाए, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
آئے بھائی کیا بات ہے، نانا کی ڈوڑی سے سر کو جھکائے ہوئے، سر کو اٹھا کے جا، یہ وہ در ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہاں سے غیروں کو ملتا ہے۔ ارے جب ولادت ہوئی تھی گہوارے میں تھا، فطر اس کو بالوں پر دے دیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس نے کہا میں آپ کے نانا کے پاس آیا تھا، کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا۔ نانا نے کیا فرمایا؟ کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے توجہ دی؟ پیغمبر اسلام نے دعا کی، غور کیجئے گا، پیغمبر اسلام نے دعا کی۔ کون پیغمبر اسلام؟ مرتبہ سمجھ لیجئے، خاتم النبیین، مرسل اعظم، معصوم، آخری نبی، دعا کر دی۔ دعا جب کی معلوم ہو گیا وہاں سے پیغام آیا، معصوم جبریل بھی، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، مزاج پرسی کے لیے لوگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہوا، تو سب یہی کہتے ہیں، سامنے والا یہی کہتا ہے کیا کرے بھائی، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تھا اس کو ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جو اللہ تقدیر بنا دیتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس کو مٹا نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے دعا کی، جبریل نے اس پہ، اللہ نے وہاں سے دعا کی، تقدیر بتا دی، جبریل نے آ کے پیغمبر کو سنا دی۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ راہب تیری قسمت خراب ہے۔ توجہ دیجئے گا، راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے بتایا، جبریل کو پہنچایا، جبریل نے پیغمبر اسلام کو بتایا، پیغمبر اسلام معصوم ہے، پیغمبر اسلام نے راہب کو بتایا۔ غور فکر کی بات ہے کہ جب اتنی مثبت طریقے سے یہ جواب مل گیا کہ اللہ نے تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، تو اب حسین آگے بڑھے، راہب بتا در رحمت للعالمین سے آیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے۔ کیا بتایا؟ چلو نانا کے پاس۔ آئے نانا کے پاس، نانا کیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ دیکھیے تکرار، سوال وہی، اگر نانا سے مانگتا تو نانا بھی دے سکتے تھے۔ حسین سے کیا فرمایا؟ میں نانا کے پاس اولاد کے لیے آیا تھا، طلب اولاد کے لیے آیا تھا۔ کیا کہا نانا نے؟ دعا کی، وہاں سے جبریل نازل ہو گئے۔ پیغمبر اسلام بھی عطا کر سکتے تھے، اور حسین کا پیغمبر اسلام کے پاس لانا اگر دینا ہوتا تو وہاں پہ بھی دے دیتے، اس لیے آیا تھا میں تجھے دے رہا ہوں۔ نانا کے پاس لا کے نانا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، میں بھی جو عطا کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، تصدیق قول رسالت کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کہہ کے 7 مرتبہ یہ تکرار کی، نانا کیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا اس کی قسمت خراب ہے، کیا اسے اولاد نہیں ہو سکتی؟ ایسا سوال نہیں کیا۔ کیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ تکرار کر کے پوچھ رہے ہیں۔ نانا بھی یہی کہہ رہے ہیں بیٹا نہ دو، بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تصدیق قول حسین کر رہے ہیں۔ نانا نواسے کے قول کی تصدیق کر رہا ہے، اور نواسا نانا کے قول کی تائید تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی دونوں نے یہ کہا کہ نانا یہ فرماتے جاتے ہیں کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، حسین نے کہا میں نے 1 دیا، بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں نے 2 دیے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں نے 3 دیے، منزل 7 تک پہنچ گئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جو آج کے دور کا انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے تقدیر بگاڑی ہے، تقدیر بگاڑی ہے تو اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا، حسین یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ نے
اللہ نے بتا دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں، جبریل کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں، رسول کے ذریعے اس کے کانوں تک آواز پہنچا دی تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ یہی تو حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس کی قسمت میں اولاد نہ ہو، جس کی قسمت اللہ نے لکھ دی ہو، آؤ در حسین پر خلوص کے ساتھ، حسین عطا کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خلوص نیت کے ساتھ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ حسین، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حسین نے اللہ کی راہ میں کیا بچایا، سب کچھ لوٹا دیا۔ حسین نانا کی قسمت میں، نانا نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے اولاد، حسین نے کہا میں نے 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 7 تک منزل پہنچی۔ اب یہ آنے والا کبھی نانا کی طرف دیکھ رہا ہے اور کبھی نواسے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ منع کرتے جا رہے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ بچہ ہے اور یہ کہہ رہا میں نے دیے ہیں۔ وہ ایک تزلزل میں، لینے والا تزلزل میں پڑ گیا۔ وہ منع کر رہا ہے نانا، یہ دیتے جا رہے ہیں۔ جب 7 تک منزل پہنچی، ایسے ہی نہیں رکی منزل، 7 تک جب منزل پہنچی تو سائل نے کہا مولا بس۔ آنے والے راہب نے کہا بس، کیونکہ نانا اور نواسے میں یہ ہو رہی تھی بیٹا اس کی قسمت اولاد نہیں، میں نے نانا اس کو 1 دیے، 2 دیے، 4 دیے۔ آنے والے سائل نے کہا کہ مولا بس۔ اب میرے مولا نے فرمایا کہ اے سائل، اے راہب، ایسی منزل پہ آ کے تو نے بس کہا کہ جب حسین کا دریائے سخاوت جوش میں تھا، اگر تو کھڑا رہتا تو ایک طرف کائنات میں اولاد آدم ہوتی، ایک طرف کائنات میں اولاد عطائے حسین ہوتی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ حسین کی منزل ہے، میرے آقا کی منزل ہے یہ، اسی لیے چراغ ہدایت ہے اور یہ ذریعہ ہے۔ اب آپ حج کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں حج کے۔ اب حج میں جو جاتے ہیں ان کے لیے کتنے شرط و شرائط ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہو جانے کا، گھر میں بھی پیسہ اتنا ہو، بچوں کی شادیاں ہوں، واجبات ہیں، تمام اخراجات پورے ہوں، وہاں سے آنے کا واپسی کا بھی خرچ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے آنے کے بعد فقیر ہو جائیں۔ نہیں، جب ساری ہوں فیسلٹی، ساری سہولیات ہوں تب حج واجب ہے۔ لیکن حج واجب ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کا برعکس الٹا ہے، جبکہ زیارت مستحب ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو میرے جد حسین کی زیارت کو جائے گا، اگر پیسہ نہیں ہے قرض لے کے میرے جد حسین کی زیارت کرے گا، اس قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، جبکہ زیارت مستحب ہے، اس لیے کہ حسین علی مقام کا وہ مرتبہ ہے، اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ حسین نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اور کیوں نہ پروردگار یہ مرتبہ عطا کرتا۔ حسین نے آخری وقت تک کہا نانا کے دین اسلام گھبرانا نہیں، جب تک حسین کے جسم میں جان ہے تجھے غمزدہ نہیں ہونے دے گا۔ نانا کے دین اسلام تجھے سینے کی ضرورت ہوگی، علی اکبر کا سینہ بھی دے دوں گا، اگر بچپنے کی ضرورت ہوگی تو ننھے مجاہد علی اصغر کا گلا بھی دے دوں گا، اگر بازوؤں کی ضرورت ہوگی کڑی الجوان غازی کے بازو بھی دے دوں گا۔ نانا کے دین اسلام تو گھبرانا نہیں۔ بھائی ایک منزل حسین فرماتے جاتے ہیں، ایک منزل آئی کہ حسین خاموش ہو گئے ایک لمحے کے لیے۔ میں نے ذاکرین سے سنا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموش ہونے کے بعد
وہ کون سا جملہ تھا عزیزان گرامی جو حسین نے فرمایا؟ حسین رک گئے اور پھر اندر سے آواز آئی کہ بھیا کہہ دو کہ میں اگر تیرا سر چھپانے کو، اے اسلام تجھے سر چھپانے کو اگر جگہ نہ ملے گی تو بہن زینب کی چادر بھی دے دوں گا، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آزادارو، حسین نے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ عصر عاشور آ گئی، ایک ایک کر کے درجہ شہادت پہ فائز ہوتے رہے، درجہ شہادت پہ فائز ہوتے رہے۔ کبھی جناب علی اکبر آتے ہیں، کبھی جناب قاسم آتے ہیں، کبھی جناب عباس آتے ہیں۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا ہاں تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں میں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے جس کی میں علمبرداری کرتا تھا۔ ہاں آزادارو، ایک روایت پڑھنا اور ختم مجلس ہے۔ ہاں آزادارو، کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک آتا رہا، امام سے اجازت طلب کرتا رہا، میدان کی طرف جاتا رہا۔ لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جتنا کوہرام خیمے میں علی اکبر کی رخصتی پہ پڑا ہے اتنا کسی میں نہیں پڑا، اس لیے کہ عزادارو جب جناب علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں، جب بابا سے اجازت دیتے بابا خیمے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کبھی پھوپھی اماں کے پاس جاتے ہیں، کبھی پھوپھی اماں ماں کے پاس بھیج دیتی ہیں، کبھی سکینہ کے دامن سے لپٹ جاتی ہیں، پھر کبھی اب خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، آنے والا باہر نکلتا ہے لیکن پھر خیمے میں چلا جاتا ہے۔ سیدانیہ عزادارو، میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جن کو یہ یقین ہو رہا ہو جوان بیٹا ہے میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا تو اسے کیسے سیدانیہ رخصت کرتی ہوں گی؟ ارے وہ تو اس کے کلیجے سے پوچھئے جس نے 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کیسے بھی نکلے خیمے سے، جناب سکینہ دامن پکڑے ہوئے، بھیا سغرا کا مدینے سے کوئی خط آئے یہ بتاتے جائیے، میں کیا جواب دوں؟ ہاں آزادارو، جناب علی اکبر رخصت ہو گئے اور رخصت ہونے کے بعد کچھ دور چلے تھے، کیا دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، مڑ کے دیکھا، اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، پھر پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ امام نے ایک ہی جملہ فرمایا، اے بیٹا علی اکبر، کاش تم آج صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں بیٹے کی محبت معلوم ہوتی۔ ہاں آزادارو، امام نے کیسے رخصت کیا ہوگا یہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیسے اپنے جوان لال کو رخصت کیا ہوگا، کبھی سینے سے لگایا ہوگا، کبھی رخصت کیا ہوگا۔ ہاں آزادارو، سب روایتیں چھوڑتے ہوئے 2-4 جملے سن لیجئے۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، ایک طرف جناب فضہ کھڑی ہوئی، در خیمہ پہ جناب زینب کھڑی ہوئی، خیمے کے اندر ام لیلہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، جاؤ جنگ دیکھو۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، ایک ایسا وار کیا، آخری مار۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام لو۔ ایک مرتبہ آخری سلام بھیجنا تھا۔ جناب امام مظلوم کربلا، راوی کہتا ہے کہ میدان کی طرف چلے مگر حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین ایسے چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ۔ حسین کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے علی، میں کہوں گا مولا کربلا کے علی کو بلا رہے ہیں یا نجف کے علی کو۔ افتاؤ خیزاں بر لاش پسر۔ علی اکبر کے جنازے کے قریب پہنچے، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔
बाजादारो अकबर के करीब पहुंचे। एड़िया जवान बेटा रगड़ रहा है। एक मर्तबा का बेटा, हाँ कोई तकलीफ है? बच्चन जुमले छोड़ते हुए आजादारो वो दो जुमले सुन लीजिए और मजलिस खत्म है। एक मर्तबा का, हाँ बाबा सीने में दर्द हो रहा। ए बाबा, अब जो हुसैन ने रिवायत बताती है, अरे अपने हाथों इसलिए के बीनाई जा चुकी, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे कैसे दिखाई दे जिसका जवान लाल जिसका जवान लाल सामने पड़ा हो, हुसैन को कैसे दिखाई देता? रिवायत बताती है हुसैन ने जब जैसे ही हाथ पहुंचाया सीने पर, देखा सीने में अनी है। एक मर्तबा जैसे ही निकालना चाहा, अरे जैसे ही निकालना चाहा, अली अकबर के सीने से अरे बर्छी के साथ कलेजा निकल आया। अरे खुदा ये मंजर किसी बाप को न दिखाए जो जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाले। आजादारो हुसैन ने अरे जनाबे अली अकबर के लाशे को उठाया, लेकिन जवान लाल ज़ईफ बाप अरे कभी उठाते कभी लाशे को रख देते। बाजादारो जैसे ही उठाई न गई, जमीन पे रखा, आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भैया का जनाजा लेके चलो। बच्चे आए, एक जनाजे को उठाया, ला के खैमे के करीब रखा और जैसे ही पता चला लाश अली अकबर आ गई, अरे बाजू में जनाबे कासिम की लाश के टुकड़े, इधर जनाबे अली अकबर का लाशा। फिजा खैमे में गई, जाने के बाद का भाभी उम्मे लैला, चलो तुम्हारा अकबर आ गया, चलो तुम्हारा अकबर आ गया। एक मरतबा रिवायत बताती है जनाबे उम्मे लैला अरे जैसे ही बाजू पकड़ती है तो कभी खैमे में उधर से टकरा जाती है, कभी इधर टकरा जाती है, फिर चाहती है कि दरवाजा मिले, लेकिन नहीं। फिजा पूछती है, भाभी अरे क्या बात है जो तुम इधर से उधर टकरा रही हो? एक मर्तबा अरे उम्मे लैला कहती है, फिजा जब से मेरा लाल अकबर गया मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। ए फिजा अरे मेरा हाथ पकड़ के अरे दरवाजा दिखाओ। अब फिजा ने दरवाजा दिखाया, लाश अली अकबर पे अपने को गिराया। वाह अली अकबरा, वाह मोहम्मदा, वाह हज़रता। इन्ना लिल्लाहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बारिहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी मजलिस अबद को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। बारिहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता बारिहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे नाकामी की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवारे रहमत में गुज़ारे फरमा। बारे रहा के